وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پاکستان کے صوبے باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں ہم سب اس عظیم ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں جنہیں سخی سلطان سید عبد الوہاب شاہ جیلانی قدس سرہ النورانی اولاد غوث اعظم کہا جاتا ہے، اور آپ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں، اور الحمدللہ مجلس مزارات اولیاء جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت یہ اجتماع ارینج کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باعظمت ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن کے لیے ممکن ہو وہ التحیات میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، بادب بیٹھیں گے مزید برکتیں پائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، درود پڑھنا ایک کمال کا وظیفہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے، موبائل فون کے لیے، دوستوں میں گپ شپ کے لیے، اور آپ کی زبان میں، سندھ کی زبان میں کہوں تو کچہری کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، مگر وقت نہیں ہے تو درود پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں کہ روزانہ ایک مقررہ تعداد، ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں درود پاک پڑھیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب 313 میں دیر کتنی لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 20 25 منٹ میں 313 درود پاک ہو جاتے ہیں۔ آئیے سخی صاحب کے، سخی سلطان کے قدموں میں آئے ہیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی کریں، اور انہی کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں کہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ ہاں، اچھی جگہ پر اچھی نیتیں کرنی چاہیے نا، رائٹ پلیس فار دا رائٹ انٹینشن، بہترین جگہ ہے اچھی نیتیں کرنے کی۔ تو نیت کر لی ہم نے، انشاءاللہ روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو ہم اس ہستی کے قدموں میں آئے ہیں کہ جن کو خاص بادشاہ جیلان، شہنشاہ جیلان، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت حاصل ہے۔ میر میراں، پیر پیراں، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حضرت سخی سلطان سید عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حیدرآباد میں ان کا آنا یہ اس پورے خطے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 8ویں صدی، اور ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ آپ 10ویں صدی میں اس دنیا سے آپ نے وصال فرمایا، یعنی 400 سے 600 سال یہ پرانے بزرگ ہیں، اور غوث پاک سے ان کو نسبت مدینہ منورہ بغداد معلیٰ میں برکتیں لینے کے بعد ایک پیر کامل بن کے یہاں تشریف لائے،
اس زمانے میں جو دین کی خدمت کرنی تھی تو کی، لیکن اس کے بعد بھی آج ان کا دربار بھی فیضان لٹا رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ سخی کے دربار پر آتے ہیں اور ان کی سخاوت کا دریا ایسا بہتا ہے کہ آج بھی لوگوں کی جھولیاں ان کے کرم سے بھر دی جاتی ہیں۔ جس پیران پیر سے ان کو نسبت ہے یقیناً سارا عالم ہی ان سے محبت کرتا ہے۔ غوث اعظم کی تو کیا بات ہے، بریلی کے تاجدار نے جب شان غوث اعظم بیان کرنا چاہی تو کیا خوب لکھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ غوث پاک کے مبارک چہرے اور سر کی بات تو چھوڑو، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور غوث اعظم کے غلاموں کو خوف نہیں ہوتا، مرید نہیں گھبراتے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس پیرانے پیر کی خاص نسبت انہیں حاصل ہے اور مہینہ بھی 11ویں کا ہے۔ آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے بڑی کرامتیں سنی ہیں، آپ کی زندگی میں کے بڑے واقعات آپ نے سنے ہیں، مگر آج غوث پاک کی زندگی کا ایک انوکھا پہلو، ایک یونیک ایکسپیکٹ، وہ بات جو نارملی ہم غوث پاک کی سیرت سے نہیں سنتے۔ پہلے سمجھیے کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، غوث پاک کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، دنیا کے میں کئی اولیاء کرام آئے ہیں، آپ اگر اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں نا، بہت سارے اولیاء کرام آئے، بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے، آپ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے آپ سے، مگر آپ نے جب سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ حضرت حبیب عجبی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر توبہ کرنے سے پہلے آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، آپ نے سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر آپ کی سیرت کو پڑھیں تو ایک روایت کے مطابق آپ اس لائن پر آنے سے پہلے، ولایت اور عبادت اور ریاضت اور نیکیوں والی زندگی پر آنے سے پہلے آپ پہلوانی کیا کرتے، کشتی کیا کرتے تھے، مگر سچی پکی توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع لائے، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ پتہ کیا چلا؟ یعنی رب تعالیٰ کی رحمت دیکھو، نعمت دیکھو، بندہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرے، اس کو پکارے، وہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس غوث اعظم کی بات کرنے چلے ہیں نا، میرے غوث کا دربار تو وہ ہے، ان کا گھرانہ بھی سخی ہے نا، دیکھیں نا ان کی اولاد کے در پر آئے ہیں جن کا نام ہی سخی ہے، جو ساری دنیا میں سخی مشہور ہیں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ تو غوث پاک تو ایسے سخی اور ایسے دیالو، ایسے بانٹنے والے کہ آپ کے در پر ایک بار چور آیا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر میرے غوث نے اس پر نگاہ ڈالی، اس نے توبہ کی، غوث پاک نے دعا کی، اللہ نے اسے کتب بنا دیا۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ سچی توبہ بندے کی زندگی پلٹا دیتی ہے۔ میں گناہگار سہی، بدکار سہی، میں کیسا بھی سہی، اگر اللہ سے دوستی کر لوں، سچی توبہ کر لوں، تو میرے کریم کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا، اور کرم کے دریا بہائے تو ولایت عطا فرما دیتا۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائیں نا، ہم ماشاءاللہ آج بھی حاضر ہوئے، الحمدللہ میں بھی حاضری دے کر آیا، تو وہاں اللہ سے ایک دعا کیا کرو، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ ان کے صدقے مجھے بھی اپنا ولی بنا لے۔ ہاں میرے رب عز و جل کے خزانے بہت بڑے، ہمیں لگتا ہے یار میں اور اللہ کا ولی، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں نا، میرا کریم چاہے تو سب ہو سکتا ہے نا۔ امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ اپنے اشعار میں ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے، بڑا پیارا شعر ہے امیر اہل سنت کا، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، ہاتھ اٹھائیے اور مل کر تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا
الہی بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک کا پہلے مرتبہ ذہن میں رکھنا، پھر جو میں غوث پاک کی زندگی کا ایک بڑا ہی عجیب پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شاید بہت سو نے پہلی بار یہ سننا ہے کہ کیا غوث پاک کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا؟ غوث پاک کا مرتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے اولیاء کرام کچھ اور تھے، توبہ کیا تو ولی بنے، مگر پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے وہ ولی ہیں جو بائی برتھ یعنی مادر زاد ولی ہیں۔ آپ جس دن پیدا ہوئے، مرتبہ دیکھو میرے پیر کا، یکم رمضان، پتہ بھی ہونا چاہیے غوث پاک کب پیدا ہوئے، یکم رمضان، پیر کا دن، صبح صادق۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوری طور پر کوشش کی جاتی ہے اس کو ماں کا دودھ پلا دیا جائے، فرسٹ فیڈ کروا دیا جائے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، سارے گھر والے پریشان، یہ کیسا بچہ ہے، صبح سے شام ہو گئی کوئی ایک قطرہ دودھ کا نہیں پی رہا۔ جیسی غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے پہلے دن سمجھ نہ آئی ہو، مگر جب دوسرا دن آیا رمضان کا، پھر صبح صادق ہوئی، پھر غوث پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جیسی غروب آفتاب ہوا، جیلان والوں نے افطار کیا، غوث پاک نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ ریئلائز ہوا کہ جناب اس بچے نے تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو۔ مگر ایک بات سنیے، سارے دیوانے غوث کے بیٹھے ہیں دنیا بھر میں، مجھے سنا جا رہا ہے، غوث پاک کے چاہنے والوں، اے 11ویں منانے والوں، اے قادریوں، ذرا سنو، جس پیرانے پیر سے محبت کرتے ہو وہ تو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں، اور ہم فرض روزے چھوڑ دیں؟ کیا غوث پاک کا چاہنے والا رمضان کے روزے قضا کر سکتا ہے؟ سوچئے، سیرت غوث سے کچھ تو لیجئے نا۔ آؤ نیت کرتے ہیں آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، بلکہ جو قضا ہو گئے جن کے توبہ بھی کریں اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے، اور نیت کریں ان سب کا کیلکولیشن کر کے، ان کا حساب کر کے سارے پھر ادا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، مرتبہ بتا رہا ہوں۔ غوث پاک جس دن پیدا ہوئے نا جیلان شہر میں، یہ قصبہ بغداد کے قریب ہے، جہاں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو، جیلان میں اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنا لیا۔ پیرانے پیر کی آمد تو کیا ہوئی، ولایت بٹنا شروع ہو گئی، اور یہ فیضان ایسا جاری ہے، علماء کرام کہتے ہیں آج بھی، جی ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، آج بھی دنیا میں اگر کوئی ولی بنتا ہے، کسی کو ولایت ملتی ہے، تو بغداد والے غوث کے در سے ملتی ہے۔ تو یہ مرتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور سے دل تھام کے سننا کہ جس کا اتنا بڑا مقام ہو، جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو، آپ دعا کریں تو کشتی دریا سے باہر آ جائے، آپ دعا کریں تو لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائیں، مگر خود غوث اعظم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی کیسی مشکلیں آئیں۔ آج میں زندگی کا ایک ایسا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں، جی ہاں، آج بھی غوث پاک کا نام اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائے تو رب کریم اس عظیم بزرگ کی برکت سے ہماری مشکلیں ٹال دیتا ہے، مگر خود پیرانے پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جب رہتا تھا، بغداد شہر میں جب چلے گئے تھے، ایسا وقت بھی آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس پتی اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا، کئی سال فاقے سے گزرے۔ فرماتے ہیں اور جب دیکھتا کہ میں کوئی گھاس پھوس اٹھا لوں تو دوسرے فقراء کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی کوئی گری پڑی چیز اٹھانے آئے ہیں، تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کر کے واپس آ جاتا، چھوڑ دیتا تاکہ یہ گھاس پھوس کھانے کا بچا ہوا ٹکڑا یہ کھا لے۔ بھوک کے اندر بھی ایثار ہے۔ آگے چلیے، فرماتے جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھ گئی، قریب الموت پہنچ گیا، غوث پاک فرما رہے اتنا بھوک لگی
کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، اب ایسا لگا مر جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی جو چیز زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا کہ وہ گری پڑی چیز اٹھا کر کھا لوں۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، عجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، ہم سارے عجمی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک عجمی نوجوان آیا اور اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ تو کہتے ہیں میرے برابر میں بیٹھ کر تازہ گوشت کھا رہا ہے، گرم روٹی کھا رہا ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے۔ غوث پاک فرماتے میری بھوک اور بڑھ گئی، شدت بڑھ گئی، ایسی حالت ہو گئی کہ جب وہ نوجوان لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو غوث پاک فرماتے بے اختیار میرا بھی جی چاہتا کہ میں اپنا منہ کھولوں اور میرے منہ میں یہ لقمہ ڈال دے۔ سوچو کبھی زندگی میں ایسی بھوک ہم میں سے کس نے برداشت کی ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے زمین سے اٹھا کر ٹکڑے کھائے ہیں؟ اے قادریوں میرے پیر، ہم سب کے بڑے پیر نے یہ وقت گزارا ہے۔ آگے سنتے جاؤ۔ اب کہتے ہیں آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا، منہ کھولنے کا جی چاہا نا تو نفس کو ڈانٹا کہ اے نفس بے صبری نہ کر، بے صبری مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت کیوں نہ آ جائے میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا۔ بات بات پر مانگنے والے، بات بات پر ہاتھ پھیلانے والے، چھوٹی چھوٹی معاملے پر لوگوں سے اپنی مصیبت کا بتا کر مدد مانگنے والوں سنو، یہ ہاتھ پھیلانا، مدد مانگنے کے لیے سوال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے، مسکین ہو، کھانے کو بالکل نہ ہو، جس کے پاس بالکل تنگ دستی ہو وہ ہاتھ پھیلائے نا۔ ادھر تو ہر دوسرا آدمی مانگ رہا ہوتا ہے، کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، ہے التجا کرنی ہے تو مدینے والے سے کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا مگر یہ برابر والے سے کھانا نہیں مانگوں گا۔ اب سنو کیا ہوا۔ کہتے یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آئیے بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اب غوث پاک کو وہ آفر کر رہا ہے تو میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ تھوڑا سا تو لیجئے۔ کہتے میرے نفس نے بہت ابھارا مگر میں نے پھر بھی انکار کیا۔ اس نوجوان کا جب بہت اصرار بڑھا تو میں نے چند نوالے کھائے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ غوث پاک سے پوچھا۔ پیران پیر نے فرمایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کیا مشہور زاہد حضرت سیدنا ابو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے۔ تو پیران پیر کہتے ہیں میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ میں ہی تو ہوں۔ تو اب وہ شخص بے قرار ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بغداد آ رہا تھا آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیہ دی تھی۔ میں بغداد آیا، تلاش کرتا رہا، آپ مجھے نہ ملے، مجھے بھوک نے بڑا ستایا، میری ساری رقم خرچ ہو گئی، 3 دن تک میں بھی بھوکا رہا۔ جب بھوک سے نڈال ہو گیا میری جان پر بن آئی، آپ کی والدہ کی دی ہوئی امانت میرے پاس تھی، میں نے انہی پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے۔ حضور اب آپ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ پیسے بھی آپ کے، یہ کھانا بھی آپ کا، بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں، حضور معاف بھی کر دیجئے اور آئیے مل کر کھا لیجئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بقیہ اس نے رقم بھی پیش کی، معافی بھی مانگی۔ سیدی غوث اعظم فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ یہ کھانا بھی جو میں نے کھایا ہے مانگ کر نہیں بلکہ میرے ہی پیسوں کا کھانا ہے، میری ماں نے ہی بھجوایا تھا۔ کہتے میں نے اس کے ساتھ شامل کیا۔ پیران پیر فرماتے ہیں کچھ رقم بھی اس کو دے دی، جو بیچارہ میری امانت لے کر آیا تھا اس نے قبول کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ ذرا غور کیجئے، جس ہستی کا عالم یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو ڈوبی کشتی کو تیرا دے، ہیں جو دعا کرے تو مصیبتوں کو ٹال دے، اللہ کی رحمت سے جو مانگے اللہ انہیں عطا فرمائے۔ مگر خودداری کا عالم یہ ہے، صبر کا عالم یہ ہے، ایثار کی کیفیت دیکھو۔ کہتے میں گری پڑی چیزیں بھی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ دوسرے فقیر اٹھا لیں۔ ایثار کہتے کس کو پتا ہے؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں ہم، سیکریفائس۔ ایثار کا معنی کیا ہے؟ ایثار کا معنی یہ ہے جس چیز کی مجھے حاجت ہے اور اسی چیز کی میرے مسلمان بھائی کو بھی حاجت ہے، بندہ دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے اور اپنے بھائی کو دے دے، یہ ایثار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بچ گیا چلو فقیروں کو دے دو، دعوت پہلے بنائی لاکھوں روپے کی، جب دعوت میں کچھ کھانا بچ گیا اب غریب یاد آیا، ارے فلاں مدرسے میں بھیج دو، ہیں اس پہلے یاد نہیں آئے تھے، وہ تو بچ گیا نا۔ کپڑے پٹنے والے ہو گئے، چلو وہ ذرا آپ گھر کے کام کرنے والے کو دے دو، جوتے کے
4 بار سلا لیا جوتا، اب گھس گھس کے پرانا ہو گیا، چلو یار یہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں. ابھی سردیاں آئی ہیں، پرانا سویٹر نکالا ہوگا تو اس میں کوئی سوراخ نکلا، ارے یہ تو کام کا نہیں رہا، چلو کسی غریب کو دے دیتے ہیں. موزے پہنتے پہنتے پتہ چلا ہوگا اس میں بھی کوئی سوراخ ہے، چلو نئے موزے لیتے ہیں، یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں. ہمارا آپ عالم دیکھیں، مینٹل لیول دیکھو. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہم پھٹا پرانا پھینکنے والا دیتے ہیں. یہ ایثار نہیں ہے. ٹھیک ہے پھینکنا نہیں چاہیے، اگر کسی غریب کا بھلا ہو تو دے دیں، مگر جو ایثار کی برکت ہے نا اس کا انداز ہی اور ہے، اور اس کا ثواب بھی کیا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے ایثار کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو اب بتاؤ ہم ایثار کب کرتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے، آپ کو چوٹ لگانے کے لیے سوال کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ جمعے کی نماز پڑھی اور مسجد کا ڈبہ یہ جھولی ہمارے سامنے آئے، ذہن بن بھی گیا کہ چلو یار آج سخاوت کے دریا بہائیں گے، آج 50 روپے دیں گے. ہاں ہماری سخاوت بھی مسجد کے لیے 50 روپے کی، اس سے زیادہ کے نہیں ہے. 100 روپے دیے تو شاید 15 آدمی کو بھی بتاتے ہوں گے میں نے 100 روپے دیے ہیں مسجد میں. بہرحال 50 دیے یا 100 روپے دیے، کرتے کیا ہیں؟ جیب سے پیسے نکالے، پرس ہے تو پرس نکالا، ڈبے میں ڈالتے ہوئے جیب میں 2 50 کے نوٹ ہیں، ایک پرانا والا ایک نیا والا. اپنے دل سے پوچھو مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہو؟ حالانکہ جو پرانا والا نوٹ ہے نا وہ بھی 50 کا ہے، نیا والا نوٹ 51 کا نہیں ہے، اس کے بھی 50 ہی ملنے ہیں. مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا نوٹ دینا ہے. اور آگے چلو اور مثال دیتا ہوں. گھر میں 2-3 بچے ہوں، 4 بیٹے ہوں. بڑا ایک بچہ ذہین، اسکول میں بھی سبق سارے یاد کرتا ہے، بڑا شریف بندہ، کہتا ہے یار یہ میرا بچہ بریلینٹ مائنڈ ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا. دوسرا بچہ گھر کے بھی پرزے ورزے ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا ذہین، یار اس کا دماغ کل پرزوں میں بڑا چلتا ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بھی بڑا زبردست، ہاں بھائی اس کو جناب اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بڑا شرارتی، تنگ کرنے والا، سبق بھی یاد نہ کرے، بلکہ چھوٹا موٹا اس کے پیر میں بھی پرابلم ہے، چل بھی صحیح نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو یار، اس کو مولوی بناؤ. اب خود سوچیں، اللہ کی راہ میں بھی بچہ وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے، پھر کدھر سے برکتیں ملیں گی؟ اور اس وجہ سے ایک اور پرابلم بھی بتاؤں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے علماء انٹلیکچوئلز نہیں ہیں، علماء زمانے سے ہم آنگ نہیں ہے، اتنی زبردست اپروچ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے مدرسوں کو کون سا مٹیریل دیا ہے؟ دو نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ، اپنے خاندان کا سب سے بریلینٹ بچہ، کہ اس کو انشاءاللہ حافظ قرآن اور مفتی بناؤں گا. پھر وہ دیکھو بچہ دنیا میں جا کے دین کی کیسی خدمت کرتا ہے. ہم اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کی باری آتی ہے کمزور چیز دیتے ہیں. یہ کیا محبت ہے رب سے؟ اپنے بچوں کو دیتے ہو کمزور چیز؟ پھٹا ہوا موزہ کبھی بچے کو دیا ہے؟ اپنی فیملی کو کھانا کھلانے کے لیے کبھی بچا ہوا کھانا لائے ہو؟ اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے گی سب سے کمزور چیز نکالتے ہو. قرآن کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. بہترین چیز ہم تو نہیں کرتے ایسا، مگر پیران پیر کا عالم دیکھو، بھوک سے برا حال ہے، ٹکڑے اٹھاتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں کسی کا بھلا ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. جن ولیوں کے درباروں پہ آئے ہو نا، سخی سلطان کے در پر آنے والوں سنو، ان ولیوں کے دل بڑے ہوتے تھے، یہ درگزر کرنے والے ہوتے تھے، یہ ایثار کرنے والے، یہ اللہ کے بندوں کا اچھا سوچنے والے. آج مزاروں سے بھی فیض لٹا رہے ہیں، مگر آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے بس یار میرا کام ہونا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں کرو. اتنا خود غرضی والا ذہن ہے، گاڑی پارک کرتے وقت بھی ذہن یہ ہوگا میری گاڑی لگ جائے بلے 2 کی گاڑیاں رک جائیں. نہ کرو ایسا. اسلام جو ہے نا وہ بھلائی کا درس دیتا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، یہ نیت ہونی چاہیے. ایک غزوے کا موقع تھا، ایک صحابی زخموں سے چور چور تھے. اب کیا ہوا، اتنے زخموں سے چور چور تھے کہ آخری سانسیں تھی. آپ نے آواز لگائی پانی. آپ کی رشتہ دار ایک خاتون بھی وہاں موجود تھی. پانی لے کر وہ صحابیہ پہنچی. جیسی صحابی رسول کے قریب پہنچ کر پانی دینے لگی، آخری سانسیں، برابر سے ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی. یہ صحابی کہتے ہیں بہن اس کو پلا دو. وہ خاتون صحابی اس حالت میں ایثار دیکھو، خود بھی ضرورت ہے. اب وہ پانی لے کر دوسرے کے پاس جاتی ہے. جب وہاں گئی تو جب ان کو پانی پیش کیا تو ایک تیسرے صحابی کی آواز آئی العطش، پیاس. وہ صحابی کہتے ہیں تیسرے کو پلا دو. جب تیسرے کے پاس پہنچی ان کا انتقال ہو گیا. دوڑتی ہوئی دوسرے کے پاس آئیں، ان کا انتقال بھی ہو گیا. چلتی ہوئی جلدی سے اپنے رشتہ دار کے پاس آئیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ تھے صحابہ
یہ تھے ایثار. آخری سانسیں تھی مگر ایثار تھا. آج ہم صحت مند ہوں، سکون میں ہوں، پھر بھی ایثار نہیں کرتے. اے ولیوں کے در پر آنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، سنو، اولیاء کرام کی زندگی درس دیتی ہے ایثار کا. آپ دوسروں کا بھلا سوچنے والے بنے، اللہ آپ کے کام سیدھے کر دے گا، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ غوث پاک میں صبر کتنا تھا. کتنے کتنے دن کے فاقے تھے، مگر اس مرد کلندر کی زبان پر شکوہ نہیں تھا. یاد رکھو، زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے شروع کر دیتے ہو. تھوڑا سا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑے پیسے کھو جائیں، کوئی نقصان پہنچ جائے، شکوے، شکایات، واویلا. ارے صبر پھر کس شے کا نام ہے؟ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہے، صبر کرو نا. نبی پاک کی زندگی کیسی صبر والی. کربلا والوں کی باتیں کرتے ہیں، کربلا والوں کا صبر کیسا تھا. کسی ایک شہید کربلا نے کہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کسی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا. امام حسین کے چاہنے والوں، انہوں نے سر کٹا دیا مگر شکوہ نہیں کیا. آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو تو شکوہ، شکایات دنیا بھر کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں میرا نقصان ہو گیا، میرا پرابلم ہو گیا، میرے سر میں درد ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میری دکان میں یہ مسئلہ ہو گیا، میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی، میرا موبائل چلا گیا. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی کو کچھ بھی بتا دیں کیا وہ لوٹا دیتا ہے؟ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ثواب ہی چلا جاتا ہے. تمہارے صبر کا جو ثواب تھا وہ گیا. لوگ کہتے ہیں سارے زمانے کو بتا کر پھر کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، صبر ہی کر رہے ہیں. اب آپ صبر نہیں کر رہے. صبر یہ تھا، یہ جو بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے نا، صبر جمیل. کسی کو پتا ہے صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. ہاں سنو، آج سمجھ لو صبر جمیل. بہت بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، اللہ آپ کو صبر جمیل دے. اس سے کبھی پوچھنا صبر جمیل کا معنی تو بتا دیں. صبر جمیل یہ ہے کہ آپ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق نہ کر سکیں. آپ پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ مشکل میں ہے، نہ اس کا چہرہ بتائے، نہ اس کا انداز بتائے. میں جانوں، میرا رب جانے. میں کیوں کسی کو بتاؤں میرا کیا نقصان ہو گیا ہے؟ اچھا ایک سوال ہے، ویسے نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، فائدہ ہو تو کبھی بتاتے ہو کسی کو؟ گھر جا کر بھی فوراً بتائیں گے گھر والوں کو مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے، مال نہیں بک رہا ہے، تاکہ گھر والے خرچے کم کر دیں. لیکن جس دن آپ کی بکری اچھی ہوتی ہے اس دن گھر والوں کو جا کے بتایا بڑا اچھا بزنس ہوا ہے. ہم نہیں بتاتے، گھر والے خرچہ شروع کر دیں گے. کوئی اچھی چیز لوگوں کو نہیں بتانی. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ذرا سا نقصان ہو جائے سب کو بتانا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اللہ والے اور اللہ والیہ کیسی ہوتی تھی. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑا نام ہے، ولایت کی بہت اونچی منزل پر ہے. ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کیوں باندھی پٹی؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے. بڑی کمال کی بات کی. فرماتی کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ سمجھ آئی بات؟ کہ اللہ نے تجھے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا، کسی کو نہ بتایا. آج تھوڑا سا درد آیا ہے تو سب کو بتانے لگا ہے. ہاں کسی کو کیوں بتاؤں میں کہ میں کس مشکل میں ہوں، میں کس پریشانی میں ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچپن سے ایک آیت یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین. یاد ہے کہ یاد ہے؟ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ارے جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل کب رہے گی؟ صبر کرو نا، رب ساتھ ہو جائے گا، رب کی رحمت ساتھ ہو جائے گی. مگر صبر ہی تو نہیں آتا. آؤ اے پریشانوں، اے بیماروں، اے مصیبت زدوں، غور سے سنو. یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، صبر کرو نا تو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر اس پر کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں، ترجمہ کنزول ایمان، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا. بیماری آتی ہے، مال کم ہو جائے گا، صحت میں کمی آئے گی، واقعی نقصان ہوگا. یہی تو ٹیسٹ تھا نا. مگر اس امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس شکوے شکایات میں کفریہ کلمے بھی کہہ جاتے ہیں. ایک مصیبت تو بیماری کی آئی تھی، اس سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ ایمان بھی چلا گیا. نہ کرو شکوہ، نہ کرو شکایت، صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے پاس آئے. پیارے آقا نے پہلے سوال کیا کہ کیا تم سب مومن ہو؟
تو امیر المومنین فاروق اعظم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ میں آپ سے بھی سوال کروں کون کون مومن ہے؟ سب کہیں گے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں. اب بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے صحابہ سے یہی سوال کیا. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آزمائش کے وقت ہم صبر کرتے ہیں, اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں, جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. یہ تین چیزیں اب نوٹ کر لو. آسانی آئے, فراخی آئے, رزق بڑھ جائے تو شکر کرنا چاہیے, تنگی آ جائے, مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے, اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو تو اس پر راضی رہنا چاہیے. یہ مومن کی نشانی ہے. ہم ہر جگہ الٹا کر رہے ہیں. اب سنیے گا ذرا, اللہ آسانی دے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ غریب ہو تو تھوڑے گناہ, پیسے بڑھتے جاتے ہیں, گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں, عیاشیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. خود سوچو یار, جو رب دے رہا ہے, عطائیں دے رہا ہے, وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا, ہم سجدے بڑھاتے, ہم صدقہ بڑھاتے, ہم نماز بڑھاتے. یا اللہ تو نے مجھے نوازا, میں تیرا اور شکر ادا کروں گا. مگر ہم وہ بدقسمت ہیں کہ جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. مشکل آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے تھا, مشکل آتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش, کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر بھی راضی نہیں رہتے. تینوں کام الٹ ہیں ہمارے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنی عادت بدلنی ہے. ہم نے صابر بننا ہے. صبر والوں کے ساتھ کیسی کیسی برکتیں ہیں, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ جب میں اپنے بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کروں, اگر کوئی مجھے بیمار سن رہا ہے نا تو غور سے سننا. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے, کسی سے شکایت نہ کرے. کنڈیشن کیا ہے؟ صبر کرے اور شکایت نہ کرے. بس جناب بہت درد ہے سر میں, جان جا رہی ہے, سر پھٹ رہا ہے, کوئی دوائی کام نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہو گیا, میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. یہ شکایت نہیں تو اور کیا ہے, یہ شکوہ نہیں تو اور کیا ہے. صبر کرے اور شکایت نہ کرے. اللہ فرماتا ہے سنو وہ دے گا کیا تمہیں. ارشاد فرماتا ہے میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے, اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر میں اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو میں اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہے. یہ ہے صبر کا فائدہ. بیماری تو نعمت تھی نا, صبر کرتا تو گناہ ہی معاف ہو جاتے. مگر ہائے میری بے صبری, ہائے ہمارا واویلا, دنیا بھر کو بتانا ہے. آپ سوچئے اللہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت فرماتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. وہ رب کریم جب بھی کوئی آزمائش بھیجتا ہے اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں. ہمارے درجے بڑھنے ہیں, ہمارے گناہ معاف ہونے ہیں, ہمارا ثواب بڑھنا ہے. مگر ہم اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں, ہم اس تکلیف پہ صبر نہیں کرتے. سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کے بدن پر, اس کے مال پر یا اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں, سنو وہ شخص جس کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے, سنو میرے وہ بھائی جس کی اولاد بیمار ہے, سنے میرا وہ بھائی جو خود بیمار ہے, حدیث پاک سنا رہا ہوں, جس بندے کے بدن پر, اس کے مال پر, اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں, پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے, تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. نامہ اعمال ہی نہ کھلے. اب فیصلہ کر لو, تھوڑی سی بیماری آئی ہے, تھوڑا کاروبار کم ہوا ہے, میں صبر کر لوں اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھلے. یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا, ہے میزان عمل پر بخشا جاؤں, اس سے بڑی کون سی نعمت ہے. تو کیوں کرتے ہیں شکوے, کیوں کرتے ہیں شکایت, کیوں نہیں کرتے صبر. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے. اور بزرگان دین کا انداز بتاتا ہوں. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ, ایک بار آپ کو ٹھوکر لگی, آپ کا ناخن ٹوٹ گیا. آپ میں سے کسی کا ناخن ٹوٹا ہو تو پتا چلتا ہے کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے, جان نکل جاتی ہے. آپ مسکرانے لگی. کسی نے کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی, ناخن ٹوٹ گیا آپ مسکرا رہی ہیں. فرماتی تکلیف تو بڑی ہوئی, مگر اس تکلیف پر صبر کرنے کا جو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا سوچنے لگی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ بزرگان دین تکلیف پر بھی مسکراتے تھے کہ صبر کا موقع مل گیا. کئی بزرگان دین کی سیرت میں آتا ہے کہ 40 دن اگر گزر جاتے اور کوئی تکلیف نہ ہوتی تو ڈر جاتے تھے کہ لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے, ڈھیل دے دی گئی ہے, مجھے پوچھا نہیں جا رہا.
یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. وہ مشکل میں خوش ہوا کرتے تھے کہ چلو صبر کا ثواب ملنے والا ہے، اور ہمیں تھوڑی سی مشکل آ جائے ہم بے صبری کر جاتے ہیں، ہم شکوے شکایات سب کو بتاتے ہیں. نہ کریں ایسا. آج ایسے بھی اگر مجھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں کہ جن کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہو، چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں دنیا سے، تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو، مگر اس میں بھی اتنا باویلا، اتنا شور، اتنی بری باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات کفریہ کلمات بک جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. سنیں اس میں کتنی بڑی برکت اور کتنی بڑی فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ نے عرض کی حضور 2 بچے؟ آقا نے کہا 2 بچے ہوں پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا. پھر صحابی نے کہا حضور 1 بچہ؟ فرمایا 1 بھی. پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، جن کا حمل گر جاتا ہے، سنو صبر کرو. نبی پاک فرماتے ہیں قسم اٹھا کر کہ جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. ارے یہ تو جنت کا سامان آیا تھا اور تم نے چیخے مار کر، لوگوں کو بتا کر، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر کے. بہت بری عادت ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اچھا میں شیخ سخی سلطان عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب میں لکھا تھا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس صاحبزادے کا انتقال بھی 15-16 سال کی عمر میں ہو گیا. جوان بیٹا جس کا مر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ والوں کو آزمایا جاتا تھا، اللہ والوں کا امتحان لیا جاتا تھا. وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، مگر ہم تو ویسے بھی گناہ گار ہیں پھر بھی شکوے کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، میرا پڑوسی ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، سارا دن گناہ کرتا ہے، روزی بھی اس کی حرام ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی، میری مصیبت ہی کم نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آؤ آج اس وسوسے کی بھی کاٹ کر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئی؟ سنو آج ایمان جو ہے وہ آپ کا تازہ بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا. سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں انبیاء پر سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. بندے کو اپنی دینداری کے حساب سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ کی پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا، سنو، اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے. محبت اور آزمائش یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے نا. تو اس کی وضاحت بھی حدیثوں میں موجود ہے. رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں میں آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے، اسے جنت میں داخل کر دیں. تو اب ذرا سوچئے، مصیبت، پریشانی، بیماری، پیسوں کا نقصان، کاروبار کا نقصان، یہ سارے میرے درجے بلند کرنے آیا تھا مگر میں نے صبر نہ کیا اور اس امتحان سے فیل ہو گیا. صبر کیجیے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، ایسے روزے، نمازیں، عبادتیں نہیں ہوتی، مگر اللہ چاہتا ہے یہاں تک پہنچ جائے. تو روایتوں کے الفاظ ہیں اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن سوچو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھیں. بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار مزار پہ جا کر بھی دعا مانگی، میں نے تو مکہ شریف جا کر بھی دعا مانگی، فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروائی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری مصیبت ٹلی نہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا. اگر آپ سے کوئی مصیبت نہیں ٹالی جا رہی نا، اسی میں بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو اور اس کا گلا خراب، یا چھوٹا بیٹا ہو، ٹونسلز ہو جائیں یا فلو ہو جائے، بخار ہو جائے،
اور وہ رونے لگے مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے، ٹھنڈا برف والا شربت پینا ہے، آپ پلائیں گے؟ جواب دیجئے، نہیں پلائیں گے۔ اچھا وہ رونے لگے پھر بھی نہیں پلائیں گے؟ کوئی دوست آپ کا دیکھ رہا ہو کہ یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے، بچہ رو رہا ہے آپ شربت بھی نہیں پلا رہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو اس کا بخار بڑھ جائے گا، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یہی جواب دو گے نا؟ اب دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، تم والد ہو، تم کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنا مکان دے دے، نہیں مل رہا۔ رب پر بھروسہ رکھو، یہی میرے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ملنا ہو اور اسی بیٹے نے مار کر مجھے گھر سے نکالنا ہو، نہیں ہے ایسے بیٹے؟ پوچھو ان ماں باپ سے جن کو اولڈ ہاؤس میں بچے ڈال کر آئے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے بچہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ سوچو، مال بڑی نعمت ہے، کیا پتا میرا پیسہ بڑھنا تھا اور میرا ایمان جانا تھا، اللہ نے مجھے مال ہی نہیں دیا تاکہ میرا ایمان سلامت رہ جائے۔ رب پر بھروسہ کرنا تو سیکھو نا۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ آپ صبر کرو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ سیدی غوث اعظم کے صبر کا عالم آپ نے سنا، اب آؤ پیران پیر کی عبادت کا کیا عالم تھا۔ غوث پاک اس غربت میں، اس عالم فقیری میں بھی کیسی عبادت کرتے تھے۔ فرماتے تھے رات بھر عبادت کرنی ہوتی، نیند بڑی آتی تھی، میں نے دیوار سے ایک کھوٹی باندھی، اس کھوٹی سے رسی لگائی، اپنے گرد باندھ لی، ساری رات کھڑا رہتا عبادت کرنے کے لیے، جب تھوڑی سی نیند آتی جھٹکا کھاتا، وہ رسی کھچتی، میری آنکھ کھل جاتی۔ فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اولاد غوث کے در پہ آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ بتاؤ نا یہ کیسی محبت ہے۔ ہم ساری زندگی 11ویں کھاتے ہیں، بالکل کھائیں گے، مگر نیازی ہیں اس سے پہلے نمازی ہیں۔ ہمارے غوث تو نمازی تھے نا، نماز سکھانے والے، اور ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نمازی ملتے ہیں، کہتے ہیں 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اول تو پڑھتے نہیں، کچھ تو ایسے جو کہتے ہیں سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہوں، رات کو ساری ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ اتنے مصروف ہوتے ہو تو رات ہی کو ناشتہ کیا کرو، رات ہی کو دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا کرو، ڈاکٹر نے پورے دن کی جو دوائیں دی ہیں وہ بھی رات کو کھا لیا کرو۔ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی دوائی کا ٹائم ہوتا ہے، نہیں کھائیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی، دوائی ٹائم پہ کھانی ہے، ناشتہ ٹائم پہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھانا ہے، نماز تم کو ساری ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ سوچئے یہ کیسی اولیاء کرام کی محبت ہے۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کر دے گا، نبی پاک فرماتے جو حدیث کا مضمون ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ پیارے آقا نے انگلیوں کو اس طرح ملا کر حدیث میں بتایا۔ کبھی عید کے دن ہوا ہوگا کوئی پہلوان سا آدمی گلے ملے، زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ پسلی نہ ٹوٹ جائے بھائی۔ پیارے آقا نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ ان سب سے سوال ہے جن کی صبح آنکھ نہیں کھلتی کہ کبھی ایسا ہوا تمہاری صبح 6 بجے کی ٹرین ہو، آپ کہیں آنکھ نہیں کھلی، چلی گئی ٹرین، 4 بجے سے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں نے کہا یار رات 3 بجے نکلنا ہے پکنک کے لیے، خوشی میں رات ہی نیند نہیں آئی، یار دوست نکل نہ جائیں بغیر بتائے۔ کبھی کسی کی فلائٹ مس ہوئی ہے صبح 7 بجے کی، یہ کہے یار نیند نہیں آئی۔ نہ فلائٹ مس ہوتی ہے، نہ بس مس ہوتی ہے، نہ ٹرین مس ہوتی ہے۔ کبھی سیٹ کہہ دے صبح 8 بجے آفس آ جانا، بہت ضروری کام ہے، خبردار جو نہیں آئے تو بندہ 7:45 بجے کھڑا ہوگا۔ تمہیں سیٹ کی بات یاد آتی ہے، تمہیں رب کا حکم یاد نہیں آتا، کہتے ہو آنکھ نہیں کھلی۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ پوچھو ان نمازیوں سے جو نمازی ہیں، ان کو رات اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی فجر نہ چلی جائے۔ اللہ کی رحمت سے ان کی جتنی دیر سے بھی سوئے فجر میں آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت ہے فجر کی۔ کیسے چلی جائے میری نماز؟ میں غوث کا ماننے والا، میں قادری، میں غوث پاک کا مرید، جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھے، کمال ہے کسی قادری کی نماز چلی جائے؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخی سلطان کے در پر آئے ہو، اور آج یہ نیت کر کے جانا ہے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ مردود شیطان ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب آؤ غوث پاک کی ایک اور پیاری عادت، پیران پیر فرماتے ہیں میں 15 سال تک روزانہ قرآن پاک ختم کرتا رہا، ڈیلی ایک قرآن۔ بڑی محبت ہے نا غوث پاک سے، بالکل ہونی چاہیے، سچی پکی محبت کرنی ہے آج۔ پیران پیر روز پورا قرآن پڑھیں، اور قادری کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے،
بہت بڑی تعداد ہے ہماری جن کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اب سوچئے کتنی زندگی گزر گئی میں نے قرآن ہی نہیں سیکھا. موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی, گاڑی چلانا سیکھ لی, ہر سال نیا موبائل لیتے ہیں, اس کے سارے سافٹ ویئر سیکھ جاتے ہیں. گاڑی پہلے چابی والی تھی وہ بھی چلا لی, اب ریموٹ والی بھی چلا لی. کیسے سیکھی بھائی؟ بس دوستوں کو پکڑتا ہوں, ان کو کہتا ہوں بتاؤ یار کیسے کھلے گی, بند کیسے ہوگی, اس کا جناب پیٹرول کا بٹن کدھر ہے, سوئچ کون سا یہ بتا دو. سب سیکھ لیتا ہے بندہ. کیوں؟ ضروری سمجھتا ہے. آپ نے قرآن کو ضروری سمجھا ہی نہیں ہے, ورنہ 5 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی لیتا ہے, پورا حفظ بھی کر لیتا ہے. قرآن کو ضروری نہیں سمجھا. جب مسلمان قرآن کے بغیر بھی جیتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے. مگر بڑی تعداد ہماری قرآن پڑھنا نہیں جانتی. پڑھنا جانتی ہے تو پڑھتی نہیں ہے, پورا سال قرآن نہیں کھولتے ہیں. ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائی, قرآن کی روزانہ تلاوت کریں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں. اچھا جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں, اتنا تھوڑی ہوتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. پہلے میں آپ کو عربی کی سینسٹیوٹی بتا دیتا ہوں اور پھر آپ ہی کی زبان میں آپ کو اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں. پہلے سمجھیے عربی کتنی سینسٹیو ہے, کتنی حساس زبان ہے. تھوڑا سا فرق معنی کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. تو ہم روز ہی پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم, سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. انعمت علیہم, اگر کوئی پڑھ لے انعمت علیہم, تا کی جگہ تو پڑھ لے, صبر کی جگہ پیش پڑھ لے, تھوڑا ہی فرق ہے نا. پتہ ہے معنی کیا بن جائے گا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا. اللہ کے انعام کی بات ہو رہی ہے, اب بندہ کہہ رہا ہے میں نے انعام کیا. نماز ہوگی اس کی, ثواب ملے گا اس کو. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, احد. اگر کوئی کہتا ہے احد, ہا کی جگہ پڑتا ہے ہا, سننے میں تو اتنا فرق نہیں ہے احد اور احد میں. سنو معنی کیا بن جائے گا. احد کے معنی ایک ہے, احد کے معنی بزدل ہے. اب جو اللہ کو یہ کہے گا کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس کو قرآن فائدہ دے گا؟ کچھ روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. اچھا پھر شیطان بھی تو ہے نا, وہ کہے گا جناب یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, تھوڑا ہی تو فرق ہے, پڑھ تو لیتے ہیں نا, اللہ معاف کرنے والا ہے. چلو میں اب یہ سائنس نے نا بڑے کام آسان کر دی ہیں. پہلے لوگوں کو کرامت سمجھ نہیں آتی تھی. غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر موجود ہے. ہاں چاہنے والے تو شروع سے مانتے تھے, مگر جن کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کو آج کے موبائل فون نے سمجھا دیا ہے. 5,000 6,000 کا موبائل لے لو, اس میں 200 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو اور گوگل پر سرچ کرو تو پوری دنیا ہاتھ میں یوں نظر آنے لگ جاتی ہے. تمہیں 5,000 کا موبائل دکھا دے, غوث پاک کا روحانی کنیکشن دکھا دے تو کیا مسئلہ ہے. ہاں بڑا آسان ہو گیا کرامت سمجھنا ہے. تو اب جو کہتے ہیں نا یار چلتا ہے تھوڑا بہت تو فرق ہے, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اب میری بات صحیح سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ قرآن صحیح پڑھنا کس لیے اور کتنا ضروری ہے. آپ کی کوئی پاسورڈ تو لگاتے ہو نا کبھی کبھی موبائل پہ, ویب سائٹ پر لگاتے ہو, ای میل پر لگاتے ہو, یا کچھ لوگوں کا آن لائن بینکنگ ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنا پاسورڈ ڈالتے ہیں اکاؤنٹ کا, سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے پاسورڈ بنایا ہے, ABCD کچھ بھی لکھا ہے وہ کیپٹل ورڈ سے لکھا ہے, اس کی جگہ اب ایسا کرنا اسمال ورڈ لکھ لینا, کھل جائے گا پاسورڈ. ارے وہی اے تو ہے, چھوٹا ہی ہے نا, بڑا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے نہیں یار اگر اے بڑا فکس کیا ہے تو بڑا ہی والا لکھنا پڑے گا, اسمال نہیں چلے گا. اچھا چلو جو آپ نے لکھا ہے وہی لکھے رہنے دینا, ایک بیچ میں نقطہ اضافہ کر دینا, پھر تو کھل جائے گی نا ویب سائٹ. اچھا نہیں کھلے گی, نقطہ ہی تو بڑھایا ہے. اچھا چلے نقطہ بھی نہیں بڑھاؤ, تھوڑا اسپیس دے دو, جو پاسورڈ ہے نا اس میں ایک اسپیس کا بٹن صرف دبا دو, فرق تھوڑا سا ڈال دو, اب تو کھل جائے گا آپ کا اکاؤنٹ. اچھا اب بھی نہیں کھلے گا, کیوں اتنا بھی نہیں چلتا؟ نہیں جناب, جو ہے وہی کرنا پڑے گا. سارے دنیا کے معاملات سمجھ پڑتے ہیں آپ کو کہ جیسا پاسورڈ ہے, جیسا نقطہ ہے, جہاں فل اسٹاپ ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. قرآن اور حدیث اور دین کی باری آتی ہے, یار اللہ معاف کرنے والا ہے, چل جائے گا. اللہ کے بندوں جو شرعی قانون ہے وہ پورے عمل کرنے پڑیں گے. وضو کے 4 فرض ہیں تو چاروں پر عمل کرنا پڑے گا. یار تھوڑی سی کونی سوکھی رہ گئی تھی, آپ کہتے ہو نماز ہی نہیں ہوئی, بھائی یہ فرض ہے, پورا کرنا پڑے گا. آپ کو ہاتھ پورے دھونے تھے, آپ کو مسا صحیح کرنا تھا, آپ کو پیر صحیح دھونے تھے, آپ نے غسل کیا اور سارے حیدرآباد کا پانی اپنے اوپر بہا دیا, اور جناب فرض غسل تھا, واجب غسل تھا, کلی نہیں کی, ناک میں پانی نہیں چڑھایا, غسل کے فرائض پورے نہیں کیے, آپ پاک نہیں ہوئے. شریعت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, باقی سارے معاملات پورے کر رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یوں نہ کریں. اولیاء کرام کی سیرت سے یہ سیکھا
کہ آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. گھبرائیں نہیں. دعوت اسلامی کا یہی تو کمال ہے. مشکل بتاتے بھی ہیں اور ساتھ حل بھی بتاتے ہیں. صرف پرابلم نہیں بتاتے دعوت اسلامی والے, آپ کو سولوشن بھی بتاتے ہیں. پہلے نیت کر لو کہ ہاں قرآن سیکھنا ہے. کون کون چاہتا ہے سیکھوں گا انشاءاللہ. اچھا مزے کی بات دیکھو, کدھر نیت کر رہے ہو, ہائے ہائے سخی سلطان کے قدموں میں قرآن پڑھنے کی نیت کر رہے ہو. ان کا فیضان جائے. یہ ہے اولیاء کرام کی نظر لینے کا طریقہ, کہ ایسے اللہ کے بندوں کے گھر پہ جا کر, ان کے در پر جا کر, ان کے دین کی, ان کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کی نیت کرو نا. ادھر جا کر مزارات پر جا کر بھی لوگ حرام کام کرتے ہیں, مزارات پر جا کر بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے لوگ مزارات کو برا کہتے ہیں. جو حاضری مزار کو برا کہتے ہیں, اللہ ان کو عقل سلیم دے. خدا را مزارات کو بدنام نہ کرو. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. ایک ایسی مجلس بنائی گئی جو مجلس سے مزارات اولیاء ہے, جو اولیاء کرام کے مزار پر جا کر لوگوں کو بتاتی ہے. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسے حاضری نہیں دینی. حاضری کا طریقہ یہ ہے, ادب ہونا چاہیے, شریعت کا جناب لحاظ رکھنا چاہیے, نماز کے وقت نماز ہونی چاہیے. جن بزرگ کے در پر آئے ہو وہ قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے, لیکن لوگ وہاں جا کر جو چند ہیں, چند غلط کام کرنے والے ہیں, ناظرین بھی سن لیں, ان چند کی وجہ سے حاضری مزار اور مزارات کو برا نہ کہو. اگر کسی کے ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی اڑاتے ہیں, ناک نہیں کاٹ دیتے. لوگ کہتے ہیں مزارات پر ہی نہیں جانا چاہیے. تو شادیوں میں برے کام ہوتے تو کبھی یہ کہا شادی بند کر دو؟ برے کام ختم کرے نا. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کر رہی ہے. دیکھیں نا کیسا پیارا سنت و بڑا اجتماع, اسی جن بزرگ کے قدموں میں آئے ہیں انہی بزرگ کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے نا. نماز کی, قرآن کی, سچ بولنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ طریقہ دعوت اسلامی نے اپنایا ہے. اب ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا. ہم مل جل کر انشاءاللہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے زائرین مزارات اولیاء پر جانے والوں کے ہاتھ جوڑ کر, پیر پکڑ کر انشاءاللہ ان کو بھی حاضری کا طریقہ سکھائیں گے. تو اب انشاءاللہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں, کہاں سے پڑھیں گے. آپ کو کوئی فیس نہیں دینی. یہ بھی کمال دیکھو, دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ الگ ہیں, حیدرآباد میں بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. اپنے بچوں کو اس میں داخل کرا دیں, حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ. بچیاں ہیں مدنی منیاں ہیں, ان کے مدرسے الگ ہیں, ان میں داخل کرا دیں. اچھا اب جو بڑے ہو گئے وہ کہیں گے یار ہم تو کام پہ بھی جاتے ہیں, نوکری پہ بھی جاتے ہیں, اور کیا اب اس عمر میں بچوں کے ساتھ پڑھیں گے. چلیں جناب, آپ کا بھی مسئلہ حل ہے. اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی ہے. اب وہاں پر بڑوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے قرآن پاک کی بغیر کسی فیس کے, اور وہ رات میں عشاء کے بعد, کہیں مغرب کے بعد, کہیں فجر کے بعد, جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے. ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں کہ فلاں محلے میں رہتا ہوں, بتاؤ ہمارے محلے میں قریب مدرسہ کون سا ہے. اپنی مرضی کے ٹائم شام رات میں آئیں, 15-20 منٹ دیں اور اپنے تلفظ ٹھیک کر لیں, اپنے مخارج ٹھیک کر لیں, قرآن صحیح پڑھنے والے بن جائیں. اصل پرابلم بھی یہ ہے, بعض اوقات بندہ کہتا ہے 20 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی برکت کوئی رحمت اس طرح کا کوئی دل میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی. چیک کر لو کہیں غلط تو نہیں پڑھتے. صحیح پڑھنے لگو, انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھو گے, روزانہ رحمت نازل ہوگی, روزانہ برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ پابندی سے قرآن پاک پڑھیں گے. اچھا, ان تمام چیزوں کو پریکٹس کرنے کے لیے اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے. یاد رہے سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی حیدرآباد کے نہیں تھے. یہ بڑی اہم بات آخر میں بتانے جا رہا ہوں, بیان اینڈ کر رہا ہوں, مگر جتنے مدنی چل کے ناظرین وہ بھی نوٹ کریں. جب بھی اولیاء کرام کے مزار پر جاؤ نا, اکثر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس ولی کے مزار پر آپ جاؤ گے وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے. داتا گنج بخش لاہور میں نہیں پیدا ہوئے, بابا فرید پاک پتن میں نہیں پیدا ہوئے, سخی عبد الوہاب شاہ یہاں حیدرآباد میں پیدا نہیں ہوئے, عبداللہ شاہ صابی ٹھٹھے میں پیدا نہیں ہوئے. آپ اور آگے چلے جائیں, بڑے بڑے اولیاء کرام وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے جہاں ان کا مزار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, واپس ہی نہیں جا سکے, وہیں رہ گئے اور وہیں انتقال ہو گیا, وہیں مزار بن گیا. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں تھے, خواجہ غریب نواز کے قدم لگے تو وہ اجمیر مقدس بن گیا. تو کیا ہوا؟ یہ ولیوں کی سیرت سے سیکھو نا. انہوں نے گھر چھوڑا, وطن چھوڑا اسلام کو پھیلانے کے لیے. آؤ ان ولیوں کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع آپ کو دعوت اسلامی دیتی ہے. ہم نہیں کہتے جناب آپ بھی گھر سے نکلو واپس ہی نہیں آنا. 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, سبحان اللہ 92 دن کے لیے, 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں. آؤ زندگی بہت گزار لی اپنے دنیا کے کاموں میں, کچھ دن اب ہم راہ خدا میں سنتوں کی خدمت میں گزار لیں. کچھ تو ولیوں کے نقش قدم پر عمل کریں. ابھی تو بہت کچھ ہم ہی کو سیکھنا ہے. ابھی میں کھڑا کر کے پوچھوں کس کو نماز کے ساتھ فرائض آتے ہیں, کس کو 6 شرائط آتی ہیں, کس کو وضو کے فرائض آتے ہیں, کس کو غسل کے فرائض آتے ہیں, کس کو جناب تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے, کس کو نماز جنازہ آتی ہے. میں یہ بیسکس پوچھ رہا ہوں, بہت سو کو نہیں آتی. کب سیکھیں گے؟ تو آپ مدنی قافلے میں 30 دن کے چلے جائیں, انشاءاللہ وہاں بہت کچھ سکھا دیا جائے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.